بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس مسئلے پر گفتگو کرنی ہے اور جو مسئلہ زیر بحث ہے وہ مسئلہ ہے کہ اگر ایک انسان غسل جنابت کرتا ہے تو کیا غسل جنابت کے بعد اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ کیونکہ عام طور پر ذہنوں میں جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان غسل کرتا ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس کا ہاتھ اس کی شرمگاہ کو چھو جاتا ہے، اور جب ہاتھ شرمگاہ کو لگے گا تو پھر اس کا غسل جنابت میں وضو کیسے قائم رہے گا؟ اسے تو بہرحال باہر جا کے وضو کرنا پڑے گا۔ لیکن بات اس طرح نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس مسئلے میں دراصل حقیقت دو مسئلے الگ الگ ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ مس ذکر سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا، کہ اگر ایک انسان اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے تو کیا اس سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنے ذکر کو، اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگاتا ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن چونکہ اس میں باقی فقہا کا ان کے ساتھ اختلاف ہے، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ پھر بھی اگر کوئی آدمی اپنی شرمگاہ کو چھو لے تو اختلاف علماء سے بچنے کے لیے وضو کر لینا مستحب ہے، کیونکہ امام شافعی اور دیگر ائمہ کے نزدیک چونکہ وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس طرح کی اختلافی صورتحال میں انسان کو انتہائی موقف اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ تو ٹھیک ہے، کم از کم وہ وضو ٹوٹنے کا تو بہرحال نہ سمجھے، لیکن کم از کم اختلاف علماء سے بچنے کے لیے وضو کر لینا اس کو مستحب ہے۔ تو دوسری بات یہ کہ کیا غسل کے بعد وضو کی دوبارہ حاجت پیش آتی ہے یا نہیں آتی، تو اس کے بارے میں امام ترمذی نے ایک باب قائم کیا ہے، اور اس باب کا نام ہے باب الوضوء بعد الغسل، کہ غسل کے بعد وضو کرنے کا بیان۔ یعنی ایک شخص نے غسل کیا ہے اور کیا اس کو بعد میں وضو کرنا پڑے گا کہ نہیں۔ تو اس میں حضرت ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا وعن ابیہا سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غسل کے بعد وضو نہیں فرمایا کرتے تھے، یعنی آپ جب غسل جنابت فرماتے تو اس کے بعد دوبارہ وضو نہیں کرتے تھے۔ تو اس سے یہ بات آپ سے آپ واضح ہو جاتی ہے کہ جو وضو ہے وہ غسل کے ضمن میں خود بخود ہی ادا ہو جاتا ہے، کیونکہ وضو میں کیا ہوتا ہے، وضو میں اعضائے وضو دھوئے جاتے ہیں، اور غسل کے اندر اعضائے وضو بتمام ہی بکمال ہی خود بخود دھل جاتے ہیں۔ تو جب یہ دھل جاتے ہیں اور پھر غسل میں نیت کرنا بھی سنت ہے، اور ایک انسان غسل بھی سنت سمجھ کے کرتا ہے، نیت کے ساتھ کرتا ہے، تو پھر وہ نیت جو ہوگی، ایک تو نیت بھی حاصل ہو گئی اور ایک اعضائے وضو جو ہیں وہ بھی دھل گئے، تو غسل کے اندر اس کا وضو بالکل بہرحال قائم ہو جائے گا۔ باقی رہ گیا مسئلہ کہ اگر اس نے وضو کی حالت میں اپنا دایاں یا بایاں ہاتھ شرمگاہ کو لگایا تھا تو اس کے لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ وہ باہر نکل کر صرف اپنے ہاتھ دھو لے، صرف اپنے ہاتھ دھو لے تو ہاتھ کا دھونا ہی کافی ہوگا، تو اس میں اثر نو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور نبی علیہ السلام تو ایسے کرتے ہی تھے کہ آپ دوبارہ وضو نہیں فرماتے۔ تو امام ترمذی فرماتے ہیں ھذا قول غیر واحد من اصحاب النبی والتابعین لا یتوضأ بعد الغسل، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے اکثر صحابہ اور صحابہ کے بعد تابعین کا بھی یہی قول تھا کہ غسل کر لینے کے بعد وضو کی حاجت نہیں ہوتی، اور اہل علم کا بھی یہی قول ہے۔